بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگ شیوٹیوں کی بات چیت، ان کے اجتماعی نظام کا تذکرہ کر رہے تھے، جس کا اشارہ اور کچھ اہم بات قرآن میں مذکور ہے، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ چونٹیاں بولتی ہیں، دعا کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ یہاں قرآن کی جس آیت کو ہم نے پیش کیا تھا، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی، کیڑے مکوڑوں کی اور بہت سارے جانوروں کی جو نہ صرف حکومت عطا کی سارے جانوروں کی، بلکہ ان کی بولیاں بھی سکھائیں۔ اس میں یہ تذکرہ ہے کہ ایک چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں سے یہ کہا کہ سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں رون دے اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو سکے۔ اس کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنس کر مسکرانے لگے۔ چیونٹی نے کہا، دوسری چیونٹیوں نے سنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی سنا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو ایک امتیازی خصوصیت دی گئی، ایک معجزہ تھا۔ اس ضمن میں کچھ باتیں، اقتباسات اور باتیں اس سے پہلے کے درس میں کی گئی۔ آئیے شیخ عبد الرحمن کیلانی کا اگلا اقتباس ہم دیکھیں۔ اسی ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ چونٹی کی فریاد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعائے استسقا۔ آپ چونٹی کی یہ بات سمجھ کر، جب اس نے کہا دوسری چونٹیوں سے، سنا، سمجھا اور مسکرا پڑے۔ آج ہم لوگ چونٹی کی آواز سنتے بھی نہیں ہیں۔ ایک چونٹی کو اپنے ہتھیلی پر رکھیے، اس کو پیچھے کے حصہ یا اگر کوئی تکلیف دیجیے تو ہمیں دکھائی دے گا کہ وہ منہ پھاڑ رہی ہے، یعنی وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، درد کا اظہار، الم کا اظہار کر رہی ہے، لیکن ہمیں آواز نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی وہ آواز سنا دی۔ منکرین حدیث اس کی کیا تعویل کریں گے؟ گھما پھرا کر کوشش کرتے ہیں ایسی تعویل کرنے کی جو مضحکہ خیز، ہنسانے والی ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس سے اور بھی کئی چیزیں پتہ چلتی ہے کہ بعض آوازیں ایسی ہیں کہ آواز تو ہوتی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ سائنس نے آج کہا کہ اتنے کلو ہرٹز تک اگر آپ کوئی آواز نکالیں گے تو وہ انسان کے کان سن سکیں گے۔ اگر ایک خاص کلو ہرٹز جو آواز کی ایک پیمائش ہے، یہ بھی ایک قرآن حدیث کا ایک معجزہ ہے، اعجاز علمی کا ایک پہلو ہے جس پر لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ضمناً بات آ گئی، ہم اس کو ذکر کر دیں کہ آواز کا ایک خاص پیمانہ ہے جس کو کلو ہرٹز سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک خاص کلو ہرٹز تک کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہے، اس سے کم یا زیادہ سنائی نہیں دیتی۔ اس کی ایک دلیل بخاری، مسلم اور دوسری حدیثوں میں قبر کے عذاب سے متعلق جو صحیح حدیثیں ہیں اس سے بھی ملتی ہے کہ اہل قبور کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ جن اور انسان کے علاوہ، دیکھیے اسی ضمن میں جانوروں کے ضمن میں یہ تذکرہ کر دوں، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ حدیث سے، اس مضمون سے ایک بات جو منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اہل عقل کو، جو عقل اور علم والے ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گی، سائنس والوں کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ آج سائنس والے جو آواز کی پیمائش اور ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کچھ آوازیں کچھ جانوروں کو یا انسانوں کو سنائی نہیں دیتی، کچھ سنائی دیتی ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ فرانس کی طرف سے مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا گیا ہے، جیسے آپ لیکوڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے، لیکن وہ اتنے کلو ہرٹز کی آواز نکلتی ہے کہ انسان کو سنائی نہیں دیتی، لیکن کیڑے مکوڑوں کو، مچھروں کو، مکھیوں کو اور دوسرے جانوروں کو وہ سنائی دیتی ہے، لہذا وہ سن کر اسے بھاگ جاتے ہیں، لیکن انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اسی کو دیکھیے، آج سائنس والوں نے ایک آلہ بنا دیا اس اصول کے تحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اہل قبور بھی عذاب قبر کی اذیت اور شدت سے چیختے چلاتے ہیں، اور یہ اتنی بھیانک اور شدید چیخ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہا کہ اگر لو اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع، کہ اگر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار تمہیں بھی سنا دے جو میں سنتا ہوں۔
اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول بھی انسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا. اللہ کے رسول انسان ہے لیکن قبر والوں کے عذاب کو، دو قبروں سے گزرے وہاں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، آپ کو دکھا دیا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو نماز میں آپ آگے کی طرف آپ کا چہرہ ہے لیکن پیچھے کی طرف بھی آپ کو دکھا دیا کہ میں اپنے آگے کی طرف، آپ نے کہا کہ میں آگے جس طرح دیکھتا ہوں پیچھے بھی. اس سے بریلیوں نے یہ استدلال کر لیا کہ یہ آپ کی مستقل ایک خصوصیت ہے. نہیں، یہ اللہ کی مشیت پر مشتمل بات تھی. جب اللہ نے چاہا ایسا کیا دکھایا. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کس نے نماز کے درمیان الحمدللہ کہا، چھینک اور کھانسی آنے پر، چھینکانے پر الحمدللہ کس نے کہا، کس نے جو ہے یہ کلمات کہے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے. اگر آپ اس وقت بھی پیچھے دیکھ رہے تھے تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ یعنی اس وقت آپ نے نہیں دیکھا. ایسے اور بھی کئی مواقع ہیں. بہرحال میں یہاں آواز کی بات بیان کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جن عذاب قبر کی آواز نہیں سنتے، لیکن اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور سنتے ہیں. کیا پیاری بات ہے. اور دیکھیے یہ علم، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی بات یاد آ گئی کہ جادو ٹونے پھونک جھاڑ والے جو آج کل الٹے سیدھے تاثیر کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں غلط چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قبروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا ان کے اندر کوئی طاقت اور اثر نہیں ہوتا. ہمارے گھوڑوں کو جب پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہمارے گھر سے قریب، استبل سے قریب جو ہے نصیریوں کا ایک قبرستان ہے. ہو سکتا ہے واقعی میں کچھ تفصیل میں بیان میں تھوڑا فرق پڑے لیکن واقعہ فی نفسہ ہی علامہ ابن تیمیہ سے منقول ہے. تو ہم ان کو نصیریوں کے قبرستان میں، کچھ نصیریوں کی قبریں ہیں وہاں لے جاتے ہیں. اب وہ وہاں جانے کے بعد وہ گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیا کئی مرتبہ، بارہا تجربہ کیا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم ان گھوڑوں کو وہاں لے جاتے ہو تو وہ بدکتے ہیں، اچھلتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے. کہا اس کے بعد انہیں پاخانہ بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں پاخانہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ مطمئن اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جن اہل قبور کے قبرستان میں آپ انہیں لے جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیری تھے، ہو سکتا ہے وہاں ان کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو یا جسے بھی عذاب قبر ہوتا ہو اور عذاب قبر کے نتیجے میں وہ چیختے چلاتے ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اور جن اسے سنتے نہیں ہیں لیکن ان کے علاوہ سب سنتے ہیں. اب آپ کا گھوڑا تو اس چیخ پکار کو سنتا ہے، اس سے وہ دہشت زدہ ہوتا ہے اور اس دہشت کی بنیاد پر بدکتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی دہشت میں اس کے پیٹ سے جو ہے وہ جلاب ہوتا ہے، پاخانہ ہوتا ہے، اسہال ہو جاتا ہے. اور اسہال جب ہو جاتا ہے تو اس کو پیٹ میں آرام محسوس ہونے لگتا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہاں جانے سے اچھا ہوا. تو دیکھیے کہ اس چیخ و پکار کو سن کر ممکن ہے اس کے اوپر یہ اثر مرتب ہوتا ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو حدیث میں کہی گئی، جو ابن تیمیہ کے واقعے میں نے ذکر کی، یہ آج سائنس مانتا ہے کہ ایک خاص کلو ہرٹز کی آواز کو انسان، جن سن سکتے ہیں. جنوں کی چھوڑیے، انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، انسان سن سکتا ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں سن سکتا. ایک خاص فاصلے تک ایک خاص آواز کو سن سکتا ہے، اس سے آگے تک نہیں سن سکتا. کتنی واضح چیز ہے یہ، ہے نا. اب سلیمان علیہ السلام، اب یہی بات کہ مردہ جو سنتا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا غزوہ بدر کے قلیب میں اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کیا کہ کیا تم نے وہ چیز پا لی جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو وہ چیز پا لی. عمر فاروق نے کہا کہ وہ تو مردے ہیں. کہا اس وقت تمہاری تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں. اس وقت سن رہے ہیں مطلب اللہ سنا رہا ہے، مردے سنتے نہیں ہیں. یہ بالکل صاف بات. اللہ تبارک تعالیٰ مردے کو دفن کر کے اس کے متعلقین واپس لاٹتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے پیروں کے چاپ، جوتوں کے چاپ کو وہ سنتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اسے سناتا ہے عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر، کہ جن کے بیچ تھا وہ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تیرے ساتھ اب صرف تیرا عمل ہے، وہی کام آنے والا ہے، تیرا ایمان اور عمل. چنانچہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ سنانا اور نہ سنانا یہ تو اولاً بنیادی طور سے اللہ کی قدرت میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کو چاہا تو چونٹی کی آواز اور اس کی بات، نہ صرف آواز سنائی بلکہ اس بات کو سمجھایا بھی. چونٹیوں کی باتیں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں چرندوں کی باتیں. چنانچہ اس کی تشریح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونٹی کی یہ بات سمجھ کر فرط سرور و انبساط سے ہنس دیے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا. پھر دست بدعا ہو کر فرمایا کہ پروردگار مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ، یہاں اس حدیث کو میں پیش کرنے کے لیے حاشیہ پڑھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے. گویا یہ انبیاء کا طریقہ ہے
اب یہاں ایک نوٹ اور بات کریں کہ استسقا بارش طلب کرنے کے لیے، پانی طلب کرنے کے لیے دعا مانگنا، نبی ہیں سلیمان علیہ السلام اور دعا مانگنے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، قبر پرستوں کو بھی. لیکن آپ نے بھی استسقا کی دعا کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ان کا دماغ کتنا الٹا ہے جو بزرگان دین کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے. ہمارے یہاں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اسی طرح دعا کی اور اس کے بعد رم جھم بارش ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو بزرگوں کا وسیلہ لگا کے جو دعا مانگی گئی وہ قبول ہوئی. دعا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی بھی قبول کرتا ہے. مشرکین مکہ کی قبول کی قرآن میں ہے، اس سے ان کے مقبول ہو جانے کا پتہ نہیں چلتا. ہاں، دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہے کہ کسی کا وسیلہ لگا کر دعا نہیں مانگی جاتی. اور آپ بزرگان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، ہاں، یہ سمجھ کر کہ ان کے دباؤ سے، ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. یہ کہیں گے تو ہم کو بارش ملے گی، اللہ خود سے نہیں دے گا. آپ اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم کہتے ہو کہ ڈائریکٹ مانگیں گے تو نہیں دے گا. ہاں، کسی اور کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا. ہاں، اور پھر کس کو ڈال رہے ہیں؟ بزرگان کو. یہ بزرگان کوئی نبی کے پیروں کی دھول کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ بزرگان میں سے کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کسی نبی، وہ چاہے ادنا درجے کا، انبیاء کرام میں کم درجے کے نبی ہوں، کسی نبی کے درجے کو دنیا کا کوئی ولی اور سارے اولیاء نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں استسقا کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، جوتے کا تسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور یہ مضمون ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ توحید کی کتنی زبردست دلیل ہے. دنیا کے سب سے بہترین لوگ محتاج ہیں اللہ کے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہم اس در کو چھوڑ کر دوسرے دروں کے بھکاری بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ یہاں اصل مضمون کی طرف آئیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقا کے لیے ایک میدان کی طرف نکلے. وہاں ایک چونٹی کو دیکھا جو چت لیٹ کر اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے یا اللہ، میں تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہ دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں. چونٹی دعا کر رہی ہے اللہ سے، یا ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال. سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ دعا سن کر انہوں نے لوگوں سے فرمایا اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا. ہاں، اب انشاءاللہ بارش ہوگی. یہ دارقطنی کی روایت ہے جو انہوں نے مشکات کے حوالہ دے کر نقل کیا. کتاب الصلاۃ باب الاستسقاء اور فصل 40 کی روایت ہے. ہاں، اس کا درجہ میں نے نہیں دیکھا لیکن شیخ کیلانی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور چونٹیوں یا جانوروں کی دعا کرنا، گناہ کرنے والوں پر فرشتوں کے ساتھ دوسرے مخلوقات کا بھی گناہ کرنے والوں پر لعنت کرنا، یہ قرآن حدیث کے مختلف نصوص سے اجمالاً اور صراحتاً منقول ہے، موجود ہے صحیح روایات میں. اس کے علاوہ مزید ایک حاشیہ اوزاعنی پر انہوں نے بحث کیا، وہ والا حاشیہ میں چھوڑ رہا ہوں. چونٹی کی بات کرنے کی تعویل، اس عنوان کے تحت شیخ کیلانی کہتے ہیں کہ عقل پرستوں نے، یہاں ضمناً ہم یہ بات بھی کہہ لیں، ہاں، ایک طرف ہم اعجاز علمی کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ظاہر سی بات ہے جب تک سائنسی طور سے سمجھ میں نہیں آئی تھی لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی، لیکن اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں پڑھا کہ معراج کے سفر سے جب لوٹے تو ابو جہل نے پوچھا کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ آپ نے جب واقعہ بتایا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. ہاں، اس حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ میں جب یہ بات مکہ والوں سے بیان کروں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے. ہاں، آپ سمجھ رہے تھے، اس کی وجہ سے افسردہ بھی تھے، لیکن اس ڈر، خوف اور اندیشے کے باوجود حقیقت کو آپ نے چھپایا نہیں. یہ ہے اخلاقی ایمانی جرت، اللہ پر ایمان کا تقاضا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، جو سچ ہے ہم اسے بیان کریں. منکرین حدیث میں یہ جرت جسارت ہے نہیں، علم بھی کم ہوتا ہے اور احساس کمتری کے میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، عقل بھی کم ہوتی ہے. ہاں، چنانچہ وہ حقیقت کا اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ارے ہم یہ اعتراف کریں گے اور سمجھا نہیں پائیں گے تو کیا آپ کیا جو چیزیں مانتے ہیں سب آپ سمجھا لیتے ہیں؟ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہر چیز کی توجیہ نہیں کر پاتا، تو جس چیز کی توجیہ نہ کر پائے اس کو رد کر دے.
ہاں بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، قرآن نے کہا، یہ نفسیات پیش کی انکار کرنے والوں کی، سچائی کا انکار کرنے والوں کی، کہ جس چیز کو ان کے علم نے گھیرا نہیں انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے لیکن سب ضروری اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں۔ چنانچہ یہ جو تعویل پیش کرتے ہیں اس ضمن میں اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا، جہاں اعجاز علمی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا رد بھی ہو جائے۔ عقل پرستوں نے اس وادی نمل کی قصے میں بھی اپنی عقل کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وادی نمل فلاں مقام پر ایک بستی کا نام ہے اور نمل ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے علاوہ اس کے افراد بھی نملی کہلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر دیکھ کر ایک نملہ نے، ایک چونٹی نے دوسرے نملوں سے، یعنی ایک اس قبیلے کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ عقل پرست منکرین حدیث جو ہے انکار کرتے ہوئے، جو عقلی بنیاد پر قرآن کی تعویل کرنے والے کہتے ہیں، اس تعویل یا تحریف میں جتنا وزن ہو سکتا ہے وہ ان آیات کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھ لیجئے کہ آیا اس تعویل میں کچھ معقولیت نظر آتی ہے؟ کوئی معقولیت نظر آتی ہے کہ کوئی قبیلہ ہوگا اور اس طرح کہے گا، تو کیا سلیمان علیہ السلام ایک قبیلے کے لوگوں کو وہ اور ان کا لشکر رون دے گا اور وہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اور پھر ان کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تو نے مجھ پر نعمت کی۔ انسانوں کی بات سن کر، دوسرے بھی تو انسان تھے، سبھی کی بات سنتے تھے، اس میں کون سی ایک خصوصی بات ہے؟ تو سارے لوگ ایک دوسرے کی بات سنتے سمجھتے ہیں۔ تو یہ آیت کا سیاق و سباق خود ان کا رد کرتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب یہاں چونٹیوں سے متعلق گفتگو کے بعد آگے یہاں شیخ کیلانی صاحب کے اقتباس حدود سے متعلق بھی ہم پڑھ لیں، اس کے بعد سائنس کی دنیا کی طرف آئیں گے کہ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ ایک موقع پر حدود کو گم پایا، اس کو تلاش کیا اور پوچھا کہ کہاں ہے، میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، اگر وہ غائب ہے اور بلا عذر غائب ہے تو میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ پھر وہ سبا کے یہاں سے خبر لایا اور پھر اسی کے ہاتھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط بھیجا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یہ تو وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ اب یہاں ہدہد کی ایک صلاحیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے ایسی بعض صلاحیتوں کو، جیسے مثال کے طور پر حدیثوں میں کتا پالنے کی اجازت دی گئی ہے 3 مقصد سے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ جو کتا پالتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اور اس کے نقصانات بتائیں، اس کو روزانہ 1 قیرات اس کا اجر و ثواب کم ہوتا ہے۔ شکاری کتا، نگرانی کے لیے کتا، ریوڑ کی حفاظت کے لیے، غلے کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا، اس میں اشارہ ہے۔ قرآن نے بھی شکاری کتوں کا ذکر کیا، مکلبین، جس کو ٹریننگ دی گئی ہو۔ قرآن اور حدیث کے ان مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ کتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ معلمین، کلب معلم کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے کہ کلب معلم کو آپ اس کے ذریعے سے شکار کریں تو اس کا کھانا جائز ہے۔ حدیث میں آداب بتائے، بسم اللہ کر کے اگر آپ نے چھوڑا ہے، کتا گیا ہے، شکار کو روک رکھا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر اس نے خود اس میں سے کھا لیا تو اس کا مطلب اس نے آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے شکار کیا ہے۔ یہ دیکھیے حدیثوں میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتوں میں یہ صلاحیت ہے، بعض پرندوں میں یہ صلاحیت ہے۔ ہدہد کے اس قصے میں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیے کہ ماضی میں جب خط و کتابت کا وہ ذریعہ جو پوسٹ آفس وغیرہ کی شکل میں نہیں تھا، آج تو موبائل آ گیا، اس سے پہلے خطوط اور مراسلت کے ذریعے میں ایک مشہور اور معروف رائج ذریعہ تھا کہ کبوتروں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا اور کبوتروں کے ذریعے سے پیغام اور خط بھیجا جاتا تھا، پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پرندوں جانوروں میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ آج ڈاگ اسکواڈ ہوتا ہے پولیس محکموں میں، ہر حکومت کے پاس ان کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ کتا سونگ کر بتا دیتا ہے کہ کس ٹرک میں یا کس کے جیب میں نشہ آور چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو دھماکہ خیز اشیاء ہیں، بم وغیرہ، بم وسفوٹک اشیاء ہیں۔ کتے سونگ کر بتا دیتے ہیں، چوروں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ایک گمشدہ انسان کی کسی ایک چیز کو سنگھا کر، کپڑے کو یا اس کی کوئی پائی جانے والی نشانی کو سنگھانے کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ راستوں پر اس بو کا تعاقب کرتا کرتا اس شخص تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ خوشبو نکلی تھی۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ ان آیتوں اور حدیثوں کے مضامین، میں نے کتے کی مثال دی، یہاں ہدہد کا تذکرہ ہے، چونٹی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے اشارات یا تذکرے موجود ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. ان صلاحیتوں کے ساتھ ان کو ایک طرف انسان کا معاون بنایا، مددگار بنایا، نعمت دی. دوسری طرف انسانوں کو بہت سارے جانوروں کے ذریعے سے مختلف چیزوں پہ غور و فکر کر کے ایجادات کرنے کی تعلیم بھی دی. میڈیکل سائنس میں اور دوسری چیزوں میں، یا دنیا کے آلات کی تشکیل میں جانوروں کی رہنمائی کا بہت بڑا اثر مانا جاتا ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ سانپ کا زہر کا توڑ، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ نیولا سانپ کو سے لڑتے ہوئے اگر سانپ نے اس درمیان اس کو ڈس لیا تو ایک پودے کو جا کر اس کا جو ہے پتیاں کھاتا ہے. یو پی وغیرہ میں پایا جاتا ہے وہ گوما کا پیڑ اور پودا، گوما کی پتیاں کھائی. دیکھا لوگوں نے کہ نیولا سانپ سے ڈسے جانے کے بعد گوما کی پتیاں کھاتا ہے، مطلب گوما کی پتی میں سانپ کے زہر کا علاج ہے، تریاق ہے. ہاں، کسی حکیم نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، ایک پرندہ آیا اس کے تختے پر بیٹھا، چونچ سے پانی لیا اور اپنے مقد میں ڈالا، اور مقد میں ڈالنے کے چند لمحوں کے بعد اس سے پاخانہ ہوا. اس سے پتہ چلا کہ ایسا کرنے سے پاخانہ رکا ہوا باہر آتا ہے. یہ اینیما اور حقنہ وغیرہ کا طریقہ اسی سے لوگوں نے تحقیق کر کے معلوم کیا. جیسا کہ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے پچھلے درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوا ایک مردہ کوے کو دفن کرتا ہے. قابیل نے اسے دیکھا اور اس کو پتہ چلا کہ مجھے بھی زمین کو کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو گاڑ دینا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے. یہ اللہ نے سکھایا، انتظام کیا. تو ان پرندوں، درندوں اور جانوروں کے ذریعے سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. گویا قدرت نے ان کو مددگار بھی بنایا اور ان کا معلم بھی ایک طریقے سے بنایا کہ اپنی دماغ کو، صلاحیت کو استعمال میں لا کر ان میں غور و فکر کر کے معلوم کیجیے. اب جیسے یہاں ہدہد کا تذکرہ ہے، آج تو ڈسکوری چینل، نیشنل جغرافی، یہ ایسے چینل پائے جاتے ہیں جس میں جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور بہت سارے مخلوقات کے متعلق بہت ساری تحقیقات پیش کی جاتی ہیں، شکل و صورت اور تصویروں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ میں، کہ کس جانور میں کیسی صلاحیت پائی جاتی ہے، کیسی عجیب و غریب دنیا ہے. پہلے ان معلومات کے ذرائع کم تھے. حیات الحیوان دمیری کی بڑی مشہور تھی اور عجیب و غریب معلومات اس میں تھی، لیکن حیات الحیوان دمیری کی جو کتاب پہلے مشہور تھی، آج کی جدید تحقیقات کی روشنی میں ان میں سے بہت ساری چیزیں رد کی جا چکی ہیں. لیکن علم کی یہ سفر انسان نے جو بھی طے کیا، پہلے کی تحقیق، بعد کی تحقیق اور بعد کی تحقیق مزید بعد کی تحقیق سے رد ہوتی رہی ہے، لیکن قرآن کا بیان، حدیثوں کا بیان اپنی جگہ اٹل رہا. اور بعد میں علمی تحقیقات کو یہ اعتراف کرنا پڑا، جب بھی بالغ بلوغت کو پہنچی، جس شعبہ فن میں، شعبہ علم میں علم نے ترقی کی، تو آخر میں یہ نتیجہ پہنچا کہ اس نے قبول کیا کہ ہم غلط تھے، قرآن حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. یہ جو ہدہد سے متعلق اس کی کچھ صلاحیت کا تذکرہ کیا، سلیمان علیہ السلام اس کی خبر لے رہے ہیں، اس سے وہ خبر دے رہا ہے. یہاں اور بھی کئی باتیں اس آیت میں ہمارے ایمانیات سے متعلق، اسلامی عقیدے سے متعلق ثابت ہوتی ہیں. ایک چیز اور بھی کہ قرآن کا جملہ ہے کہ ہدہد نے جب آ کر کہا کہ میں نے احط بما لم تحط به، میں نے وہ چیز جان لی ہے جو آپ کو، جس کا علم نہیں ہے. ایک نبی کو جو بات معلوم نہیں ہے وہ ہدہد کو معلوم ہو گئی. انبیاء کرام کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا تصور کتنا شدید طور سے رد ہو رہا ہے. ایک پرندہ وہ بتا رہا ہے جو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے. اب حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں تحقیق کر کے ابھی معلوم کرتا ہوں تمہاری بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اور ہدہد سے یہ کیوں کہتے؟ اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ ہدہد اگر کوئی عذر لایا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے سزا دوں گا. یہ حاکم کا طریقہ ہے، اصول ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی شکایت ہو یا کسی کے بارے میں بدگمانی معلوم ہو کہ یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، یہ میرے خلاف جا رہا ہے، تو اس پر، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی فیصلہ تک، نتیجے تک پہنچنے سے پہلے معلوم کیا جائے کہ کہیں اس کی اس نافرمانی، جس کو ہم نافرمانی سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی عذر تو نہیں ہے، کوئی وجہ تو نہیں ہے. اگر معقول وجہ ہو تو پھر اسے چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات انعام کا بھی مستحق ہوگا. یہاں ہدہد کو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر معقول عذر لایا تو پھر کوئی بات نہیں. اور اس نے معقول عذر اور خبر پیش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کارروائی کی جو اس کی خبر کا تقاضا تھا، اسے کوئی سزا نہیں دی. اس میں اہل حکومت اور اہل سلطنت کا بھی کے لیے بھی قانون کا ذکر ملتا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، یہ کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے پر مشتمل تھی. افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگی تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا. اہل سبا کے متعلق ہدہد کی اطلاع، ہدہد سیدنا سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا. یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے. کچھ دیر بعد ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ
خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز شاداب. یہاں سبا کے ملک سے متعلق خبریں ہیں، ان کے شرک کا تذکرہ ہے، پھر ان کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو ابھارنے کی بات ہے. ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہاں 2-3 چیزوں کی حاشیہ میں چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ حدود نے جو ہے سچی خبر دی تھی، یہ تحقیق بھی ہو گئی، واضح بھی ہو گیا. 28 نمبر کے حاشیے میں شیخ کہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن کیلانی، کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو خط بھیجنا. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں ملکہ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے متعلق اطلاع بھی دو. اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں. اگلا حاشیہ یہ ہے کہ ہدہد کی عقلی تعویل اور اس کا جواب بڑا پیارا ہے، میں اس لیے تیزی سے پیش کر رہا ہوں کم وقت میں سمیٹنے کے لیے. بعض عقل پرستوں نے اس ہدہد کی پیغام رسانی کے قصے کو بھی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش فرمائی ہے. میں نے ابھی بتایا کہ کبوتروں کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ تو ہمارا دیکھا ہوا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. ان لوگوں نے طیر سے طیارے مراد لیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہدہد اس طیارے کا پائلٹ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو طیر تھا، پرندوں کی جگہ انہوں نے طیر کو طائر بنا دیا اور ہدہد کو کہا کہ اس طائر کا یا اس طیارے کا پائلٹ تھا. اور جن لوگوں نے طیر کے معنی طیارہ لینا حماقت سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ ہدہد کسی فوجی افسر کا نام تھا. اور یہ دستور ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ لوگ بعض انسانوں کے نام درختوں یا پرندوں کے نام پر رکھ لیتے ہیں. اس توجیہ میں یہاں تک تو بات کسی حد تک قابل تسلیم ہے. اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر یہ مان لے تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے کہتے ہیں کہ میرا یہ خط لے جا اور ان کے آگے پھینک دے یا ڈال دے. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ قرآن کا جملہ ہے. یہ کام پرندہ تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی انسان سفیر کی حیثیت سے جا کر اگر ایسا کام کرے تو یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہوگی، جو میں نے بھی ذکر کی. اور کچھ عجب نہیں کہ وہ اس بدتمیزی کی پاداش میں قید میں ڈال دیا جائے یا قتل ہی کر ڈالا جائے. آداب سلطنت اور آداب دربار کے بالکل خلاف مانا جائے گا، آداب سفارت کے بھی خلاف ہوگا کہ کوئی اس طریقے سے سفیر کرے. دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہدہد کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ یہ خط ان کے آگے پھینک دے، پھر ان سے پرے ہٹ کر دیکھ کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی غیر ملکی سفیر کے سامنے اپنے اندرونی معاملات کے مشورے نہیں کر سکتی. البتہ کسی پرندے کی صورت میں یہ بات ممکن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا رد عمل جاننا چاہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ملکہ سبا اپنے لوگوں سے بات چیت جو کرتی ہے اس کا رد عمل کے طور پہ تو سفیر کے سامنے نہیں کرتی، لیکن پرندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا خیال نہیں کرے گی. ہمارے خیال میں ان لوگوں کی یہ تعویلات خود ان کی اپنی ذات کو بھی مطمئن نہیں کر سکتی. یہ جو تعویل کر رہے ہیں یہ خود بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، چھ جائے کہ دوسرے ان سے مطمئن ہو، کیونکہ قرآن کے الفاظ واضح طور پر ایسے لوگوں کی تعویلات کی تردید کرتے ہیں. اب یہاں اور بھی کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے، ہم اسے چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اصل مقصود اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے بات چیت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر ہدہد سے کلام کرنا اور ہدہد کی صلاحیتوں کا تذکرہ. یہ میرے سامنے سائنس کی دنیا جولائی تا ستمبر 2019 کا شمارہ ہے. اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سائنسی مضمون سے متعلق اردو کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت پرچہ ہے، حکومت کی ماتحتی میں یہ چھپتا ہے. اس میں ایک چونٹیوں کی نرالی دنیا کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا ہے. مضمون میں چونٹیوں کا پورا تعارف، ان کی آنکھ، ان کا سر، ان کا پیر، اس کا رنگ، کیسے کیسے رنگ کی ہوتی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کئی ہزار قسمیں، ایک ایک درخت پر کئی سو قسم کی چونٹیاں پائی جاتی ہیں. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ناک، پر، پیٹ، ٹانگیں، دماغ، اس کی خصوصیات، یہ سب بیان کرتے ہوئے بیچ میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، میں صرف 2-3 چیزوں کو سرسری طور سے پیش کروں. ایک عنوان قائم کیا کہ زبان. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات چیت سنی، ہنسے، ہدہد سے بات چیت کی، کلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، اونٹ نے آپ سے شکایت کی، آپ نے اس کی شکایت سنی اور پھر شکایت دور بھی کی. آپ نے جو ہے اور بھی جانوروں سے کلام کیا، جمادات کی آواز سنی، سلام سنا. چونٹی کے متعلق آپ دیکھیے، اب یہ بات جو ہے سائنس کی دنیا والا پرچہ لکھ رہا ہے، سائنس والے لکھ رہے ہیں، عقل پرست جو قرآن میں سوال اٹھاتے ہیں، منکرین حدیث جو حدیثوں کو عقل کے خلاف ہونے پر رد کر دیتے ہیں، کیا وہ اسے مان لیں گے اور اسے مان لینے میں وہ ایمان والے کہلائیں گے؟
چونٹی کی زبان کے بارے میں کہا کہ چونٹی کی اپنی زبان، جس کو انگریزی میں انہوں نے لکھا وے آف کمیونیکیشن، ہاں کمیونیکیشن کا راستہ ہاں ہوتی ہے. زبان کا یہ آرگینزم یا نظام، زبان کا یہ نظام نہایت عمدہ ہوتا ہے. صاحب مضمون لکھ رہا ہے کہ نہایت عمدہ ہوتا ہے، منہ سے منہ ملا کر اشارہ دیتی ہیں، یعنی چونٹیاں آپس میں اشارہ دیتی ہیں. راستے کا پتہ، خوراک فراہمی کی سمت، دیکھیے چونٹیاں بتا رہی ہے، سائنس والے کہہ رہے ہیں ہاں راستے کا پتہ، خوراک کی فراہمی، فراہمی کی سمت، دشمن کی موجودگی، سب کی خبر اس طرح دی جاتی ہے. اس میں تنفس کے عمل کا بحث کی، وزن بحث کی، ان کی کیا کیا خوراک ہوتی ہے اس پر بحث کی، اس میں کچھ چیزیں بڑی معلوماتی ہیں. یہاں عمر کا بھی ذکر کیا کہ کیڑے مکوڑوں میں ان کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر 1 سے 10 برس تک ہوتی ہے. آگے انہوں نے ایک جملہ لکھا، میں صرف وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. موت کا عنوان کہیں گے، چونٹی کے مرنے پر جنازہ نکالا جاتا ہے اور باقاعدہ اسے دفن بھی کیا جاتا ہے. چونٹیوں کا جنازہ نکلتا ہے، دفن بھی کیا جاتا ہے. اور پھر معاشرتی زندگی کے عنوان کے تحت کا چونٹیوں کی معاشرتی زندگی، یہ دیکھیے جو کیلانی صاحب نے پیش کیا تھا اور جو قرآن میں اشارہ موجود ہے. چونٹیوں کی معاشرتی زندگی بے حد منظم ہوتی ہے، مختلف کالونیوں میں رہتی ہیں، مگر کبھی ان کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے. دوسری قوم کی قبیلے کی چونٹیوں سے کبھی ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی مضمون میں دوسرے مقام پر ہے. چونٹیوں کے الگ الگ گروہوں کی خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں. ایک کی خوشبو والی چونٹیاں ایک کالونی میں رہتی ہیں. رانی چونٹی ہر کالونی میں ایک اور بعض اوقات ایک سے زائد ہوتی ہیں. وہ مطلق العنان حکمراں ہوتی ہے. رانی کا کام نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. وہ انڈے نہیں دیتی بلکہ اس کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے جو سوکھ کر انڈوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. رانی اس مادے کو پھینک دیتی ہے. جب اس میں سے بچے نکل آتے ہیں تب ملازم چونٹیاں، دیکھیے ان کا ایک کام کرنے والی چونٹیاں، ملازم چونٹیاں ان کی پرورش کرتی ہیں. دشمن حملہ کرے تو حفاظت کرتی ہیں. رانی چونٹی فرٹائل اینٹ، اب یہ جو بھی اس کا تلفظ ہو، کہلاتی ہے. اور نر چونٹی یعنی ڈرون نکھٹو کہلاتی ہے. محل میں نر اور مادہ دونوں طرح کی چونٹیاں رہتی ہیں. نر چونٹی کے پر ہوتے ہیں جو نوچ کر پھینک دیے جاتے ہیں، جس سے وہ جلد ہی مر جاتے ہیں. مادہ چونٹی کی طویل عمر ہوتی ہے. رانی چونٹی کی رعایا میں کسان چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، دیکھیے ان کے نظام، کسان چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، درزی چونٹیاں، انجینئر چونٹیاں، چھتا بنانے والی، پھپھوند اگانے والی چونٹیاں ہوتی ہیں. چونٹیوں کی اقسام کا، ان کی قسموں کا اور ان کی تعداد وغیرہ کا ذکر کیا، جس میں بتایا کہ ان قسموں میں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک ان کی 22,000 سے زیادہ قسموں کا پتہ لگایا جا چکا ہے. چونٹیوں کی 22,000 سے زیادہ قسموں کا پتہ لگایا جاتا ہے. ان قسموں میں سے 12,500 کو مزید تک منقسم کیا جا سکتا ہے. اکثر ایک ہی پیڑ پر 43 سے زیادہ اقسام کی چونٹیاں نظر آتی ہیں. یہاں اور بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں. ایک بیچ کا اقتباس پیش کر کے میں درس کو ختم کروں کہ بل میں باقاعدہ اسٹور روم ہوتے ہیں. چونٹیوں کے بل کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کھیت کھلیان، باغ بغیچوں، سنسان ویران مقامات، گھر وغیرہ میں بل بناتی ہیں. بل میں باقاعدہ اسٹور روم ہوتے ہیں جن میں وہ کسانوں کی طرح اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں. اکثر بارش کے پانی سے اناج نم ہو جاتا ہے. نم ہونے پر وہ اناج کو دھوپ میں سکھاتی ہیں. غور کیجئے، چونٹیوں کے زمین دوز گھروں میں اناج کا اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے کہ قحط کے دنوں میں ان کے گھروں کو کھود کر اناج حاصل کیا جا سکتا ہے. اتنا بڑا ذخیرہ اناج حاصل کیا جا سکتا ہے قحط کے دنوں میں. ایک چونٹی جیسے ہی اناج دیکھتی ہے فوراً دوسری چونٹی کو خبر دیتی ہے. پھر سب مل کر اناج کو اپنے بلوں میں لے جاتی ہیں. اور پھر کس طریقے سے تقسیم کرتی ہیں اس کا طور طریقہ. پھر آگے کے مضمون میں الگ الگ، جیسے انجینئر چونٹیاں، مویشی پالنے والی چونٹیاں، پھپھوند اگانے والی چونٹیاں اور چھتا بنانے والی چونٹیاں، مزدور چونٹیاں، درزی چونٹیاں، ان سب کا تعارف فوجی چونٹیاں کیا گیا ہے. جاسوس چونٹیاں بھی ہوتی ہیں. سلور چونٹیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. چونٹیوں میں ایک جملہ جو اس میں بیچ میں انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ چونٹیوں میں ڈسپلن کی پابندی، محنت کی قدر، طاقت کے اس کا صحیح استعمال، اتفاق کی اہمیت، مضبوط ارادوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے بھی نعمت ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. جیسے چونٹیوں کے بارے میں کہا ویسے ہی شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہا. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے دروس میں ہم سرسری طور سے کریں گے. شہد کی مکھیوں کا نظام، ان کا زبردست طریقہ شہد بنانے کا اور چھتا بنانے کا طریقہ، اور پھر ان کے درمیان نظام کے ساتھ ایک انتہائی قیمتی مشروب کو اللہ تعالیٰ
کے حکم سے جو ہے فراہم کرنا، جسے شہد کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پرندے چرندے جانور ہیں اس میں تمہاری ہی طرح امثال ہیں. اور پھر قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے انعام میں، چوپایوں میں عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. ابھی انشاءاللہ یہ عبرت اور نصیحت کے سامان، اس سے متعلقہ کچھ چیزوں کو ہم آئندہ دروس میں بھی جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.